آدمی شمشیر کی صورت ہے، حق شمشیر زن، عالم اس شمشیر ہی کے واسطے سنگ فسن۔ شرق ہے عالم سے غافل، دید حق سے مستفید، غرب ہے عالم میں گم لیکن رہا حق سے بعید۔ حق کو ہر دم عاجزانہ دیکھنا ہے بندگی، خود کو لیکن مہرمانہ دیکھنا ہے زندگی۔ زندگی سے اپنا حصہ لے کہ جب ہو شاد کام، خود خدا بھی بندے کی عظمت کو کرتا ہے سلام۔ وہ جسے تقدیر سے اپنی نہیں ہے آگہی، سوز جاں سے یکسر اس کی خاک بیگانہ رہی۔ اب مولانا روم جو ہیں وہ اس آدمی کو جواب دے رہے ہیں۔ گو کہ یہ سارے شعر علامہ اقبال نے لکھے ہیں، لیکن مختلف کریکٹرز بتائیں کہ مولانا روم جو تھے وہ ان کے ساتھی تھے، اور وہاں پہ ایک عارف سے ملاقات ہوئی، رشی سے ملاقات ہوئی، اور جو کہ زندگی کے حقائق جاننا چاہتا تھا۔ مولانا روم کہہ رہے ہیں کہ آدمی تلوار ہے اور حق تلوار چلانے والا ہے، جبکہ یہ کائنات اس تلوار کے ساما کا پتھر ہے۔ اگر تلوار چلانے والا نہ ہو تو تلوار ایک بیگانہ چیز ہوگی۔ اس طرح تلوار نہ ہو تو سان کس کام کی؟ گویا اگر خالق کائنات کا وجود نہ ہو تو آدم کا وجود بیکار ہے، اور اگر آدم کا وجود نہ ہو تو اس کائنات کا وجود بیکار یا بے مقصد ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان کے ذریعے خدا کائنات میں اپنے احکام کرتا ہے، کائنات اس کی راہ میں مشکلات پیدا کرتی ہے، جس سے انسان کی صلاحیتیں اور قوتیں تیز ہوتی چلی جاتی ہیں، جس طرح تلوار سان پر تیز ہوتی ہے۔ مشرق نے حق کو تو دیکھا لیکن عالم کو نہ دیکھا، جبکہ مغرب عالم میں رینگتا رہا اور حق سے دور ہو گیا۔ اہل مشرق نے، جن کے نظریات غیر اسلامی ہیں، دین اور دنیا کو الگ الگ قرار دے کر رہبانیت اختیار کی، حالانکہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں۔ ان کے برعکس اہل مغرب صرف دنیا ہی کے ہو رہے اور دین سے بیگانہ ہو گئے، پوری طرح مادیات میں کھو گئے، مذہب اور روحانیت سے بالکل کٹ گئے۔ حق پر آنکھ کھولنا یا نگاہ کرنا ہی بندگی ہے، اور خود کو بے پردہ دیکھنا ہی زندگی یعنی حقیقی زندگی ہے۔ مطلب یہ کہ حق کو بھی دیکھنا اور خود کو بھی دیکھنا خدا کی معرفت اور اپنی معرفت ہی صحیح زندگی ہے اور بندگی ہے۔ جب کوئی بندہ زندگی سے حصہ حاصل کرتا ہے تو ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ بھی صلوات اور سلام بھیجتا ہے۔ مطلب یہ کہ اپنی معرفت کی بنا پر اپنی صلاحیتیں اور اپنی چھپی ہوئی قوتوں سے آگاہ ہو کر اور انہیں عمل میں لانے سے ایسا انسان دینی اور دنیاوی دونوں ترقیاں حاصل کرتا ہے۔ اور مولانا روم اپنے آخری شعر میں یہاں پہ کہتے ہیں، جو کوئی بھی اپنی تقدیر سے آگاہ نہیں ہے، اس کی خاک سوز جاں کا ساتھ نہیں دیتی۔ گویا ایسا شخص اپنے تخلیق کے مقصد سے بے خبر ہے، اس طرح وہ جسم اور روح کے باہمی اور اہم تعلق سے ناآشنا ہے، جبکہ ان دونوں کا انسان پر حق ہے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دین اور دنیا دونوں سے تعلق رکھے۔ رہبانیت کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔